بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معجزہ شب معراج اور نظریہ سماع و مکان۔ معجزہ معراج نسل انسانی کی تاریخ کا وہ سنگ میل ہے جسے کسر ایمان کا بنیادی پتھر بنائے بغیر تاریخ بندگی مکمل نہیں ہوتی اور روح کی تشنگی کا مداوع نہیں ہوتا۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا ایک ایسا حیرت انگیز، انوکھا اور نادر الوقوع واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر عقل ناقص آج بھی حیران و شزدر ہے۔ اسے کچھ سمجھائی نہیں دیتا کہ سفر معراج کیوں کرتے ہوا۔ عقل حیرت کی تصویر بن جاتی ہے۔ مادی فلسفہ کی ہوگر، اربا کی عناصر کی بے دام باندھی عقل انسانی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ انسان کامل حدود سماوی کو عبور کر کے آسمان کی بلندیاں طے کرتا ہوا لامکاں کی وسعتوں تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، اور وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھنے کی عام انسانی نظر میں تاب نہیں۔ اس لیے حدود و قیود کے پابند لوگ اس بے مثال سفر معراج کے عروج و ارتقاء پر انگشت بدندہ ہیں اور اسے منوعاً اور مستند انداز سے مذکورہ تفصیلات کے ساتھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایسے شبہات وارد کرتے ہیں اور تشکیک کا ایسا غبار اڑاتے ہیں کہ دلائل سے غیر مسئلہ ذہن اور عام آدمی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دیوار ایمان متسلل سی ہونے لگتی ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں معجزہ معراج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ انبیاء کی ورق گردانی کی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو اللہ رب العزت نے اپنے خصوصی معجزات سے نوازا۔ ہر نبی کو اپنے عہد، اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا تاکہ ان کی حقانیت ہر فرد بشر پر آشکار ہو اور اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت جو کہ جادو میں کمال رکھتی تھی، ہزاروں جادوگر دربار شاہی سے وابستہ ہوتے، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبوی کو جادو کے کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دینے اور کوڑیوں کو تندرست کر دینے کی قدرت سے فیض یاب تھے۔ بس ہر نبی اپنے وقت کے کمال سے آگے ہوتا ہے۔ امت جس کمال پر فائز ہوتی ہے، نبی اس کمال پر حاوی ہوتا ہے۔ اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ باب نبوت اور رسالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بند ہو رہا تھا۔ ختم نبوت کا تاج سر اقدس پر سجایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین قرار پائے۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ آئندہ آنے والی اقوام چاند پر قدم رکھیں گی اور ستاروں پر کمندیں ڈالیں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکان و لامکان کی وسعتوں میں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء اور رسول کے تمام معجزات ایک طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہماگیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جس میں عظمت کا سفر طے ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جائے گا اور نئے کائناتی انکشافات سامنے آ کر معجزہ معراج کی حقانیت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ ارتقاء کے سفر میں اٹھنے والا ہر قدم سفر معراج میں نکوش کف پاکی کی تلاش میں سر کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ سے اٹھا اور براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا، وہاں سے آسمانوں اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک گیا، حتیٰ کہ مکان و لامکان کی وسعتیں طے کرتا ہوا مقام کعب و قوسین پر پہنچا اور پھر حسن متعلق بے نقاب جلوہ کیا۔ معجزہ معراج طے زمانی و مکانی دونوں کا جامع ہے۔ اس کا صدور نظریہ اضافیت میں ملنے والے وقت کے ٹھہراؤ کی ممکنہ صورت کے برعکس ہوا۔ نظریہ اضافیت کے مطابق روشنی کے قریب رفتار سے بھاگنے والے مادی جسم پر وقت کرۂ ارضی پر معمول کی زندگی کی نسبت انتہائی تیزی سے گزر جاتا ہے۔
آئنسٹائن کے 2 جڑواں بھائیوں والی مثال میں روشنی کی نصف رفتار سے محض سفر خلاباز زمینی 10 سال دگنی رفتار سے گزرے، جس کی وجہ سے خلاباز کی عمر میں صرف 5 سال کا اضافہ ہوا، جبکہ اس کا زمینی بھائی اپنی 10 سال کی عمر گزار چکا تھا۔ گویا وہ خلاباز بھائی سے 5 سال بڑا ہو چکا تھا۔ نظریہ اضافیت اور مکان و زمان کی نئی نظریات کے مطابق ہم نے دیکھا کہ روشنی کے قریب رفتار سے سفر کرنے پر وقت زیادہ تیزی سے گزر جاتا ہے، اور ایسا سفر کرنے والا مادی جسم وقت کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ معراج کے دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کو پچھاڑ دیا۔ عام روشنی سے ہزاروں گنا تیز رفتار سے سفر کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کی روح میں پیچھے رہ جانے کے بجائے آگے نکل گئے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ عام سائنسی و عقلی قوانین کے برخلاف نہ صرف روشنی سے زیادہ رفتار حاصل کر لی، بلکہ صحیح سلامت سفر کے بعد وقت کے اسی لمحے میں واپسی بھی تشریف لے آئے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کاملہ اظہار تھا، جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معجزہ صادر ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت بھی اپنی ہی طرف کی اور فرمایا، ترجمہ: وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو لے کر گئی۔ سفر معراج میں اس مہیر الکول رفتار سے روانگی کا راز عقل انسانی میں نہیں سما سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ہی ظہور تھا، جس کی بدولت ایسا ممکن ہوا۔ شب معراج تاجدار کائنات رسول کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا مقامات عطا ہوئے، انہیں عظمت و رفعت کی کن کن بلندیوں سے ہمکنار کیا گیا، ارتقاء نسل انسانی کو تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں پر دستک دینے کی کس طرح ترغیب دی گئی، اس شب کتنی مسافتیں طے ہوئیں اور کتنے زمانے بیت گئے، اس کا حال اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ ہم غلامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری خدائی کی تنابیں کھینچ لی گئی۔ چرخ نیل و فرید دم بخود تھا کہ یہ کون مہمان مکرم لامکہ کی سیر کو نکلا ہے۔ ستارے حیرت کی تصویر بنے راہ گزر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہے تھے۔ وقت کی نبضیں ایک جگہ تھی کہ رہ گئی تھی، اور کائنات بے حس و حرکت اور ساکت اپنے روح و رواں کے انتظار میں ایک نقطے پر ٹھہری رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ نبوت میں، عقل انسانی نے کرۂ ارضی پر محیط فضا کے خلاف کو عبور کرتے ہوئے چاند پر پہنچ کر معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امکان کی نشاندہی تو کر دی، لیکن اس منزل تک پہنچنا معجزہ ہے، اور سیارگان فلکی تک پہنچنا اس منزل کی تائید اور سفر معراج کی توثیق ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، اور یہ تائید و توثیق فقط نشاندہی کی حد تک ہے، کیونکہ اگر عقل انسانی بھی منزل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے تو پھر نبوت کا معجزہ ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کر لے، آسمان کی حدود کو پھلانگ کر اور مکان کی حدود کو چھوڑ کر کبھی وہ لامکاں کی بلندیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔